الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والعظمة والكبرياء الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگار عالم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں گر دل میں تمنا ہو زیارت کی تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ ہم سب کی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ جو بھی ان کے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا پیش کی تھی، اس کے بعد
تہاڈے تے میرے پاک نبی، امت دے غمخار نبی، نبیاں دے تاجدار نبی، احمد مختار نبی، زینت بزم کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، مصدر کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، ہادی کل، فخر الرسول، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین، اج دا جمعۃ المبارک اس عنوان دے نال معنن ہو کے انقاد پذیر ہے کہ 10 شوال نو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تواڈے تے میرے امام اہل سنت دے امام تے رضویاں دے پیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ رب تعالیٰ دا بے پایا کرم میں کہ اس مجھ بندہ نچیس نو اس کریم نے اج جس عنوان کے اتنے لگ کشائی کرنے دا موقع عطا فرمایا ہے۔ اے عنوان ایسی شخصیت دے بارے میں کہ شاید ہی اہل اسلام دے وچوں کوئی بندہ انہوں نہ جانتا ہوئے، یعنی تمام عالمی اسلامیت، تمام اہل اسلام اس شخصیت تو واقف نے۔ وہ عظیم شخصیت، عاشق رسول، فنافر رسول، مجدد دین و ملت، الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ہیں۔ احباب، فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ دا نام ہے محمد۔ آپ کا نام کی ہے جی محمد، یہ آپ کا نام ہے۔ احمد رضا آپ دے دادا نے آپ کو کیا، آپ دے دادا آپ کو احمد رضا کیا کرتے سن، تے آپ مشہور نے اعلیٰ حضرت دے صفاتی نام تھا۔ جس طرح کے بعد مقتدر شخصیات اپنے صفاتی نام تو مشہور ہو جاندیاں نے، اصل نام جڑا ہوندہ نا انہاں تو چھپ جاندہ ہے۔ مثال دے لگا ہوں توجہ کرنا، بابا فرید الدین مسعود رحمت اللہ کی تعالی علیہ ہر خاص و عام آپ نو کہندے نے بابا فرید گن شکر، حالانکہ آپ کا اصلی نام یہ آپ کا اصلی نام نہیں ہے، آپ کا صفاتی نام ہے۔ مشہور نے اصلی نام چھپ گیا۔ دوسری مثال حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ کی تعالی علیہ، ہر خاص تے عام بندہ آپ کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی آپ دے صفاتی نام تو آپ مشہور نہیں، ایسے نام تو آپ کو یاد کیتا جاندہ تے اصلی نام جڑا نا وہ چھپ گیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دا اصلی نام تے محمد ہے۔ احمد رضا آپ دے دادا آپ نو آکھے کا کردے سن، لیکن چونکہ آپ دا مقام اہل اسلام دے اندر بہت بڑا ہے، اس بنا تے اہل اسلام آپ نو اعلیٰ حضرت آکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ
آپ کا نام ہے محمد، آپ دے والد کا نام ہے نکی علی خان، آپ دے دادا کا نام ہے رضا علی خان۔ کندھار قبیلے دے نال آپ دا تعلق ہے، آپ پٹھان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ دی جس وقت پیدائش ہوئی اس تو پہلا ایک بندہ آپ دے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ دے کول آیا۔ بڑی توجہ تے انہماک دے نال میری گفتگو نو سماعت کرنا۔ آپ کو آ کے تے آپ دی بارگاہ دے اندر جیڑا اس نے خواب دیکھیا سی وہ عرض کیتا۔ اس خواب دے اندر آپ دے دادا جان دا ذکر بھی موجود ہے سی۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے انہاں دا ذکر بھی ہے اس خواب دے اندر جیڑا اس ایک بندے نے دیکھیا سی۔ اس نے آپ کو آ کے اپنا خواب بیان کیتا، وہ دی وجہ علماء بیان فرماتے نے کہ آپ دے دادا جان خواب دی تعبیر دسن دے اندر ایک بڑا بڑا مقام رکھتے سن، یعنی آپ دے دادا جان خواباں دیاں تعبیراں دسیا کرتے سن۔ تے پھر جدوں بھی کوئی بندہ غیر معمولی خواب ویکھدا سی تے فوراً آپ دے کول آ کے اس خواب دی تعبیر پوچھیا کردا سی۔ اسی طرح اس بندے نے بھی جدو خواب دیکھیا تے آیا تے آ کے آپ کو عرض کیتی جناب والا میں خواب دیکھیا، اس کی تعبیر کی ہے۔ آپ مسکرائے، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ مسکرائے، مسکرا کے تے آپ نے اس صاحب کو فرمایا کبیر ہلے تیری خواب دی تعبیر دسن دا وقت نہیں آیا، تیرے خواب دی تعبیر دسن دا جڑا وقت ہے وہ ہلے ظاہر نہیں ہویا، جو ہی ظاہر ہوئے گا میں تینوں بلا کے آپ دساں گا۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ دے دادا جان دی گل سن کے وہ بندہ چلا گیا تے پھر اس انتظار دے اندر سی کہ کدوں او میرا خواب جڑا میں دیکھیا ہے وہ دی تعبیر ظاہر ہوئے تے میں جا کے تے آپ کو پوچھاں۔ رب تعالیٰ کرم فرمایا، رب تعالیٰ مہربانی فرمائی، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ دے گھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ جس وقت آپ دی پیدائش ہوئی نا تے آپ نے فرمایا وہ بندہ جڑا خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آیا سی انہوں بلا کے لے آؤ۔ آپ نے دادا جان دے کہنے کے مطابق اس بندے کو بلایا گیا، جس وقت وہ بندہ آیا آپ دے دادا جان نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چپ کے نہ تے اس بندے دی گودی دی اندر رکھیا، رکھ کے فرمایا اے تیرے خواب دی تعبیر ہے، میرا تو خواب دیکھے اس خواب دی تعبیر ہے۔ آپ نے اس خواب دی تعبیر جیڑی انہیں دیکھی نال دسیا ایک تیرے خواب دی تعبیر ہے، اس تو بعد آپ کی فرمان دینے اس مجلس کے اندر آپ دے دادا جان فرمان دینے اے بچہ انشاءاللہ بڑا زبردست عالم بنے گا، بڑا زبردست عالم بنے گا تے اللہ کریم جل شانہ ایدی وجہ تو دین نو بڑی دور دور پھیلائے گا۔ جس وقت یہ ساری گلاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ دے خاندان والے نے سنیا، بڑے ہی خوش ہوئے۔ دیکھو نا تہاڈا میرا بچہ جی حافظ ہو جائے خانداناں نوں پتہ لگدا کنے خوش ہوندے نے، تے جنہاں دا بچہ وقت دا امام بنن والا ہے، وقت دا امام جس نے بننا ہے، وقت دا مجدد جس نے بننا ہے، انہاں دے بارے اس وقت آپ کے خاندان والے نے گل سنی نا بڑے خوش ہوئے کہ ساڑھے گھرانے دے اندر ایک ایسا عالم دین پیدا ہویا ہے جس دی بدولت تو اللہ سانو عزت بھی دے گا، اللہ سانو شان بھی عطا فرمائے گا۔ یہ خوشی
دنال السمائنا 10 شوال المکرم روز ہفتہ ظہر دے وقت یہ آفتاب 1856 عیسوی دے اندر بریلی شریف دے اندر اس چاند جڑا ہے وہ طلوع ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ ربیع الاول شریف 1276 ہجری 1860 میں تقریباً 4 سال آپ کی عمر. کتنی عمر؟ صرف میں خاکہ حضرات کے ذہن کے اندر بٹھا کو اس کے بعد انشاءاللہ چونگل پھر آپ احباب دے سامنے آپ دی کرامات آپ دی سیرت دے بارے کریں گے انشاءاللہ بڑا ذوق پیدا ہوئے گا. الحمدللہ جی جمعیاں تے مینوں میرے پیران دی گل کرن دا جدوں موقع ملیا تے پھر تے میں اپنے پوری چاس آپ بھی لمحہ کرنے تانوں بھی دیاں گا انشاءاللہ. تسی مہربانی کرو ذرا میری گل میں توجہ دے نال سننا. 4 سال آپ دی عمر مبارک ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ تے آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا. ہولی ہولی بولن دے. 4 سال دی عمر دے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک پڑھ لیا. پھر اگلی گل سماعت کرو. 4 سال دی عمر دے اندر ہی آپ نے فصیح و بلیغ گفتگو بھی کی تھی. حالانکہ اس عمر دے اندر بچہ صحیح بول سکتا، بچہ نہیں صحیح بول سکتا اس عمر دے اندر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے 4 سال دی عمر دے اندر فصیح و بلیغ گفتگو کی تھی. پھر اس کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ ہی ہے 1278 ہجری 1861 نو 6 سال آپ کی عمر مبارک جس وقت ہوئی تے اعلیٰ حضرت نے پہلا درس دیتا. پہلا درس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر کی دیتا؟ 6 سال آپ کی عمر مبارک سے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کی عمر مبارک ہوئی 7 سال. کتنی عمر؟ 1279 ہجری 1862 عیسوی. 7 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی نا. آپ نے رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھے. آپ 7 سال کی عمر اعلیٰ حضرت نے پہلا روزہ رکھیا. گرمیاں دے دن ہون سکر دوپہر دی گرمی جویں شدت و شدید گرمی پیندی او کیڑا مہینہ ہوندا ہے جی؟ ہاڑ جیڑ دا مہینہ. ہاڑ جیڑ دی گرمی پی رہی سی جی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روزہ رکھیا. جس وقت آپ نے روزہ رکھ لیا نا سارا دن نہیں پایا. دوپہر تک جو وقت ہویا نا کہ آپ نے ڈھال ہو گئے. بھوکے بھی سن پیاسے بھی سن. روزے کی حالت جس وقت آپ نے ڈھال ہو گئے نا آپ کے خاندان والیاں نے نا آپ نے روزہ رکھن کی خوشی دے اندر بڑا زبردست قسم کا خوشی کا اہتمام کیتا ہویا سی. یعنی انہوں نے کھیر دے پیالے بھر کے رکھے. خوشی دے اندر کھیر دے پیالے بھر کے رکھے کمرے دے اندر کہ جو افطاری دا وقت ہوئے گا اسی انہوں تقسیم کران گے. اس لئے کہ ساڑھے پتر نے پہلا روزہ رکھے ہے. اس بنا تو اس خوشی جیسی نہیں کران گے جی کھیر تقسیم کران گے. کمرے دے اندر بہت سارے پیالے کھیر دے پرے ہوئے پے نے. آپ دے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ قریب آئے. قریب آ کے کہنے لگے ادھر آؤ میرے کو. بڑی توجہ کرنا میری گل تے. قریب بلایا. قریب بلا کے نا سر تے ہاتھ پھیرے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ دے تے کمرے دے اندر لے گئے. اس جس کمرے دے اندر کھیر دے پیالے پیسن اس کمرے دے اندر لے گئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ لے جا کے کہنے لگے بیٹا تینوں بھوک بھی لگی ہے؟ جی ابا جی. پیاس بھی لگی ہے؟ جی ابا جی. یہ اینڈ کر کے پیالہ چکیا. پیالہ چکے نا تے اینڈ کر کے اعلیٰ حضرت کو دیتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ دے کے کہنے لگے بیٹا مینوں پتہ ہے تینوں بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی تو خود بھی کیا چل کھا لے.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے ابا جی میرا تے روزہ ہے، میں روزہ رکھے ہے تو میں نہیں کھا سکتا۔ آپ دے والد محترم کہنے لگے آپ جان دے سن کو معمولی بچہ نہیں، اس کے باوجود آپ دے والد محترم کی کہندے نے، فرمان لگے کہ چلو کوئی گل نہیں ہے، کہڑا کو کوئی تھے دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، کہنے لگے ابا جی کوئی ویکھے نہ نام ویکھے اس کریم جس دی خاطر میں روزہ رکھیا وہ کریم تے مینوں دیکھ رہا ہے نا، تے میں اودی خاطر رکھیا ہے، انہوں خوش کرنا واسطے رکھیا ہے، اور کریم مینوں خود بخود ہمت عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس وقت روزہ نبھا لیا، آدم چشتی نے قلم اٹھا لیا، آدم چشتی نے قلم اٹھایا، یہ پورا نقشہ کھچ کے آدم چشتی کی کہندا ہے، آدم چشتی کہندا ہے ایک پاسے دنیا دی دولت، ایک پاسے دنیا دی دولت، ایک پاسے یار بلاوے، ایک پاسے عقل پکارے، ایک پاسے یا عشق وکاوے، تو اس دولت نو کی کرنا، او جیڑی یار تو دور ہٹا ساتھ نہ چھڑی، او باویں سب کچھ لٹیا جاوے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سال دی عمر مبارک دے اندر روزہ رکھیا، جس وقت آپ کی عمر مبارک کوئی 8 سال، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وراثت دے مسائل، او مسائل جدے بارے تسان تے میں پڑھن دے واسطے جس وقت جائیے 8 سال دا عرصہ درکار ہے، یا 10 سال دا عرصہ درکار ہے، 8 سال یا 10 سال دا عالم کورس کرن تو بعد کوئی بھی بندہ تو وراثت دے مسائل دسن واسطے جدو جہد کرے گا انہوں 8 سال یا 10 سال پڑھنا پوے گا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی حلے عمر مبارک 8 سال ہے، میرے امام نے وراثت دا مشکل ترین مسئلہ حل کر کے دا چھڑیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 سال دی عمر مبارک دے اندر نحو دی مشہور کتاب ہدایت النحو بھی پڑھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال 4 مہینے 10 دن جس وقت آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے، آپ نے دینی علوم جتنے سن سارے مکمل کیتے، پوری دسترداست حاصل کرن تو بعد آپ مسند افتاء دے اٹھتے بیٹھے، آپ وقت دے مفتی بن گئے، آپ دے بنن تو پہلے آپ دے والد محترم اس مسند سے بیٹھے کرتے سی، فتوہ آپ دے والد محترم دیا کرتے سی۔ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 13 سال ہے، آپ نے تعلیم مکمل کر لئیے، آپ جس وقت اس مسند سے بیٹھے نے، ایک بندہ آیا ہے مسئلہ پوچھنے واسطے آپ دے والد محترم کو لوں، فتوہ لینے واسطے آپ دے والد محترم کو لایا، آکے کہنے لگا جناب والا میں اس مسئلے دے اتے فتوہ چاہیے، آپ فرمان لگے اندر چلا جا، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نے انہاں کو لو جا کے فتوہ لے لے۔ اعلیٰ حضرت دے والد نے جتنی امید تو انہی گل کی تھی ہے، وہ بندہ چلتا چلتا میرے صاحب جدوں کمرے دے
اندر داخل ہو جائے دیکھدا کی ہے 13 سال دا بچہ بیٹھا ہو جائے دارالفتاح دے مسند دے اوتے بیٹھا ہو جائے جس وقت انہیں ویکھیا ہے باہر آیا ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے کہنے لگا جناب والا اندر تے کوئی مفتی نہیں بیٹھا ہویا اندر تے ایک بچہ بیٹھا ہویا ہے آپ کے والد کہنے لگے بچہ نہیں ہے وقت دا مجدد ہے وقت دا مفتی ہے وہی مفتی ہے جہاں کہ انہاں کو لو فتوہ لے لے انہاں کو لو مسئلہ پوچھ لے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں معلوم ہو گیا جیڑا بندہ بھی اللہ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقہ کار دے چل پیندا ہے اللہ کریم جل شانہ انہوں ایک جہان دے اندر بھی عزتاں دیندا ہے اللہ انہوں قبر دے اندر بھی عزتاں دے گا اللہ انہوں حشر دے اندر عزتاں دے گا تے اعلیٰ حضرت رب کریم جل شانہ نے علم دین حاصل کرن دی بدولت دے نال کی عزت عطا فرمائیے وقت دا امام آپ نو بنایا ہے کوئی کہن والا اسے واسطے کی کہہ گیا ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے مل کے پڑھ لو ان کے جو غلام ہو محبت نام اپنے ذرا منہ تھوڑا جا کھول کے شرمانا چھڑ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے بن کے جھوم جھوم کے پڑھو ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ارے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور نام جو لیا آپ کا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دا بچپن بھی بڑا حسین اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دی جوانی بھی بڑی حسین اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دی بچپن دا ایک واقعہ کرتا چلا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ جس وقت اپنے استاد محترم دے کول بیٹھ کے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرنے واسطے بیٹھے نے فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے آپ نے سپارہ پکڑیا ہویا ہے آپ دی عمر مبارک میں پہلے عرض کر چکے ہیں حالے 4 سال مکمل نہیں ہوئی ہے سپارہ پکڑیا ہویا ہے آپ پڑھ دے پینے استاد صاحب کہندے نے بیٹا ایتھے زبر پڑھ دیئے ایتھے دیر پڑھ دیئے ایتھے پیش پڑھنی ہے زبر نو اس طریقے دے نال ملانا ہے زیر نو اس طریقے دے نال ملانا ہے استاد صاحب آپ نو سمجھان دے ہویا جس وقت استاد صاحب نے ایک لفظ پڑھیا استاد صاحب نے زبر دی جگہ تے زیر پڑھ چھٹی ہے سپارے ہوتے بھی زبر دی جگہ ہوتے زیر ہی لگی ہوئی سی جو استادہ پڑھایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے او نہیں پڑھیا جو قرآن پاک دے اندر لکھیا ہویا سی اعلیٰ حضرت نے او لفظ پڑھیا ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں جس وقت استاد صاحب نے سارا معاملہ دیکھیا جو میں پڑھایا میرے شاگرد نے او نہیں پڑھیا ہے بلکہ او دے خلاف پڑھیا ہے او دے خلاف لفظ پڑھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں استاد صاحب گرم ہو گئے غصے دے اندر آ کے سختی دے اندر کے الفاظ کہتے ہیں کہ جو میں پڑھاتا پیاما او تسی کیوں نہیں پڑھ دے پہ اپنی مرضی نال کیوں لفظ پڑھ دے پہ ہو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ ادھر استاد صاحب نے ڈانٹ دیتا ادھر مولانا صاحب مولانا نقی علی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت دیوال دے محترم قریب ہی بیٹھے ہو سن آپ قریب آئے نے سپارہ پکڑے آتے کہنے لگے مولانا صاحب میں
ویکنا معاملہ کیے جس وقت معاملہ ویکھ دیں جو استاد پڑھایا ہے لکھیا وہی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ بظاہر اپنے استاد دے خلاف پہ کر دے پیسن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دے والد محترم نے قرآن پاک منگوایا قرآن پاک منگوا کے وہی لفظ کٹیا جڑا سپارے دے اندر لکھیا ہویا سی جس وقت وہ لفظ کٹیا جڑا اعلیٰ حضرت کہہ رہے سن وہی لفظ او دے قرآن دے اندر موجود ہے سی صبر پودے ہوتے پڑھی جانی سی زیر نہیں سی پڑھی جانی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دی تصحیح نال آپ دے استاد محترم دی تصحیح آپ دے والد محترم نے کر کے اس تو بعد اعلیٰ حضرت نے لے کے جدو جاتے پینے فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کو پوچھیا بیٹا اے معاملہ کی ہویا استاد صاحب جو پڑھان دے پیسی او تسا نہیں پڑھیا او دے خلاف کیتا ہے اے دی وجہ کی ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے ابا جی میں کوشش سے وہی پیا کرتا سا جو استاد پڑھایا سی لیکن میری زبان تو غلط مطلب نکلدا نہیں سی پیا غلط لفظ نکلدا نہیں سی پیا پتہ نہیں کی وجہ ہے اتنی گل جدو آپ نے سنی ہے آپ دے والد محترم دی اکھاں میں آنسو آئے خوشی دے اندر سجدہ ریز ہو کہ اللہ دی بارکت دے اندر عرض کیتی ہے مولا کریم تیرا لاکھ شکر ہے تو میں نو احمد رضا ورگا پتر عطا فرمایا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ مکتب دے اندر بیٹھے ہوئے سن مدرسے دے اندر بیٹھے ہوئے سن ایک بچہ اندر آیا انہیں آ کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی کیا جی سلام کیتا اس نے استاد صاحب نے اب استاد صاحب کی کہنے لگے جیتے رہو جواب کی دیتا جیتے رہو یہ جواب دیتا استاد صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً طور پہ کہنے لگے استاد جی جواب اے نہیں ہے استاد جی سلام دا یہ جواب نہیں ہے جس وقت استاد صاحب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی گل سنی نا تے فوراً بولے اچھا بیٹا جی جواب اے نہیں ہے تو پھر جواب کیڑا ہے جی جواب اے نہیں ہے تسی کہہ رہے ہو جواب نہیں تو پھر جواب کیڑا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی گستاخی معاف غلطی گستاخی معاف جدوں کو بندہ سلام کرے تو دے جواب چ کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد سن جان دے سن کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے وقت دا امام ہے وقت دا امام ہے جان دے سن اس بنا تے اپنے قریب بلایا تے بلا کے کہنے لگے تیرا شکریہ اللہ تیری رضائے خیر عطا فرمائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ سیدہ نال بڑا پیار کرتے سن سیدہ نال آپ بڑی محبت فرمایا کرتے سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت نا عالم دین دا ادب و احترام مقام و مرتبہ یہ ہوتا سی کہ جدوں بھی کسی جگہ ہوتے کسی عالم نے جانا ہوتا سی انہوں نے واسطے پالکی لے آئی جاتی سی جنہوں 4 کہار اٹھایا کرتے سی اعلیٰ حضرت واسطے آئے گی کہ نہیں آئے گی پھر فقط امام نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ دے واسطے پالکی آئی آپ پالکی دے اندر بیٹھے توجہ ہے سارے اندر آپ پالکی دے اندر بیٹھے 4 کہارہ نے وہ پالکی اٹھائی جس وقت تھوڑی دور سفر کیتا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا پالکی تھلے رکھو پالکی تھلے رکھی گئی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تہاڈے وچوں سید کیڑا ہے اسی نہیں توجہ فرمائی میری گل اعلیٰ حضرت فرمایا تہاڈے وچوں سید کیڑا ہے جے 4 بندے 4 کہار نے جنہاں نے پالکی چکی ہے آپ نے فرمایا تہاڈے وچوں سید کیڑا ہے خاموش رہے چاروں دو چاروں دوسری بار آپ نے پوچھا کوئی نہیں بولتے تیسری بار جس وقت آپ نے پوچھا
وہ سید زادے آل رسول آل نبی اولاد علی سید زادے سن کہن لگے جناب والا نوکراں کولوں انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھیاں جاندیاں، ذاتاں نہیں پوچھیاں جاندیاں، بلکہ مزدور جدوں مزدوری کرے اودی مزدوری دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا دسو تاڑے وچوں سید کیڑا ہے؟ کہن لگا جی میں سید ہاں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، آپ روئے، آپ نے این کر کے ہاتھ جوڑے، سیرت اعلیٰ حضرت کے اندر موجود ہے، آپ نے این کر کے ہاتھ جوڑے کہ اللہ واسطے میں معاف کر دیا جی، تسی سید و آل رسول ہو، تہاڈا ادب میرے اوتے واجب ہے، کیوں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا۔ رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے آیت مبارکہ حضرت دے ذہن دے اندر آئی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے نبی دی آل نال میرے نبی دی اولاد دے نال محبت کرنا ہر مسلمان اتے واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت دے دل و دماغ دے اندر آیت نقش کر گئی، آپ کہنے لگے اللہ واسطے میں معاف کر دیا جے۔ قیامت والے دن جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں بلا کے کہن گے احمد رضا کیا میری اولاد لبی سی تینوں سواریاں واسطے میں کی جواب دیاں گا؟ اللہ واسطے مینوں معاف کر دیا جے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے جس وقت معافی طلب کی تھی اس سید زادے نے معاف کر دیتا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ فاضل بریلوی کہندے نے معافی تے تساں دے دتی ہے لیکن میری سزا ہلے ہے وے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے جدو اتنی گل کی تھی او سید زادے آل رسول کہن لگے کیڑی گل ہے جڑی رہ گئی ہے؟ کہن لگے اعلیٰ حضرت آپ فرماندے نے ہن تسی پالکی دے اندر بیٹھو میں چکاں گا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اعلیٰ حضرت فرماندے نے تسی پالکی دے اندر بیٹھو میں اپنے کندھیاں دے اوتے اٹھا کے تینوں جتنے قدم تسی چلے ہو اتنے قدم میں تانوں لے کے جاواں گا تاں جا کے میری معافی ہوے گی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس سید زادے نوں پالکی دے اندر بٹھایا ہے، وقت دے امام نے اس پالکی دا کہار بن کے اس پالکی نوں اٹھایا ہے، سید زادے دا ادب کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے دا ادب کر کے دس دیتا کہ لوگوں ایک گل یاد رکھنا جدوں آل رسول دے ادب دی گل آ جاوے اودوں عزت نہ ویکھیا دے، اودوں شان نہ ویکھیا دے، اودوں مقام نہ ویکھیا دے، اودوں مرتبہ نہ ویکھیا دے، اے ویکھیا دے دی نسبت میرے نبی دے نال ہے۔ حضرت نے سے باتیں فرمایا جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ سلام، ایسے پیرے طریقت پہ اے لفظ جڑا ہے سے پیرے طریقت پہ لاکھو سلام پنج بارہ تساں بھی پڑھنا تے میں بھی پڑھنا ہے تے بلند آواز نہ پڑھنا ہے۔ ایسے پیرے طریقت پہ سلام، ایسے پیرے طریقت پہ سلام، ایسے پیرے طریقت پہ سلام، ایسے پیرے طریقت
حقیقت پہ او سلام شمع بز میں اے میرے صاحب والا حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دی ذات ہے آپ دے مدرسے دے طالب علم دا بھی بڑا کمال ہے آپ دے مدرسے دے اندر جڑے طلباء پڑھتے ہیں انہوں دے علم دا بھی بڑا کمال ہے آؤ ایک مثال عرض کرتا چلا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ حضرت دے پہلے خلیفہ قرآن پاک دا سے ترجمہ پڑھنے ہیں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنے ہیں نا کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دا ترجمہ ہے تے جڑا حاشیہ لکھے ہیں نا او دے بار او دی تفسیر جڑی لکھی ہوئی ہے اے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے یہ اعلیٰ حضرت پہلے خلیفہ نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے پھر اس تو بڑی گل دسا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ سیدنا دا ادب کر دیں خود آپ سید نہیں سن ذات پٹھان سن آپ لیکن آپ دے مرید سید نعیم الدین مراد آبادی آپ سید زادے سن اعلیٰ حضرت مرید نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ ملن واسطے آپ نے نا مہینے دی وچ ایک وری بھی آنا دو وری آنا ملاقات واسطے آنا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے تو سید ہو کے کہ غیر سید دا بیعت نہیں ہویا ہے تے پھر جا کے ان دی ملاقات واسطے آپ مہینے دے وچ دو وری تین وری جانا کی گل خیریت ہے نہ جایا کر او سید نہیں اسی سید نہ انہوں ساڈے کول آنا چاہیے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنی گل کی تھی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ اتنی گل کہنے ہیں ایک باری چلو تے صحیح ایک باری میرے نال چلو تے صحیح ایک باری میرے نال آپ نے ہر باری گل ڈال دینی ایک دن نا رخت سفر بن رہے سن سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ رخت سفر بن رہے سن نا ادھر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ بھی آ گئے آ کے کہنے لگے کدھر جان دا ارادہ ہے کہنے لگے جی بریلی شریف جان دا ارادہ ہے میں اپنے پیران کو ملن واسطے جا رہا ہوں تے اج تساں میرے نال تسی میرے نال چلنا سید دیدار علی شاہ صاحب نہ کر دیا آپ تر پے توجہ ایسا رہے ہیں آپ احباب میری گل سمجھ بھی آ رہی جی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نہ کر دیا نا آپ طور پہ جس وقت پہنچے نا تو عصر دی نماز دا وقت سی کیڑی نماز دا عصر دی نماز دا وقت سی اس اوتھے پہنچے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے وضو کیتا ہویا سی تے آپ جا کے جماعت دے اندر شامل ہو گئے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے وضو کرنا سی ایتھے ایک مسئلہ عرض کرتا چلا نابالغ جڑا بچہ ہوندا ہے او کوئی بھی چیز کسی کو تحفہ دے تے او دا دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے اندر تصرف کرنے دا حق نہیں رکھتا اہل نہیں ہے لے ان گل سماعت کرو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ آئے تو اس نے کنویں دے وچوں پانی کڈیا جاندا سی کہ بچہ نا کنویں دے وچوں پانی کڈ رہا سی انہیں کنویں دے وچوں پانی کڈ کے رکھیا پیا سی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ نے لوٹا چکے جے وچ پانی پیا سی وضو کرن لگے نا تے بچہ کی کہن لگا حضور اجازت تے لے لو اجازت تے لے لو بغیر اجازت تے تسی پانی چوکے تے وضو کرن لگے ہو آپ مسکرائے آپ فرمان لگے اچھا چل اجازت دے دے جب اتنی گل کی تھی نا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب وہ بچہ کی کہنے لگا بچہ کہنے لگا جناب والا تب تے مسئلے دا ہی نہیں پتا بچے دی اجازت منی نہیں جاندی شریعت دے اندر بچے دی اجازت دا اعتبار ہی نہیں کیتا جاتا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ سوچن تے مجبور ہو گئے کہ جس امام دے مدرسے دے طالب علم دے علم دا اے عالم ہے اس امام دے علم دا کی عالم ہوئے سبحان اللہ جس وقت آپ چلے سننا تے آپ نے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے دی گل کہی سی یار انہوں نے ملنا کی ہے طبیعت بڑی سخت ہے ذات دے پٹھان نے تے طبیعت انہوں دی بڑی سخت ہے انہوں نے مل کے ایسے کی کرنا ہے
ایک گل آپ کہہ کے پورے سن سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت آپ نے وضو کر لیا، وضو کر کے آپ جس وقت تھلے آئے نا، پوڑیاں تو تھلے تشریف لے آ رہے سی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آخری گل عرض کر رہے ہیں، آپ تھلے تشریف لے آ رہے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملاقات ہوئی، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ سلام دعا علیہ، اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب دیتا، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے حال کی ہے آپ دا، آپ کی کہنے لگے، فرمایا حال کی ہے ذات دا پٹھانا طبیعت بڑی سخت ہے، ذات دا پٹھانا طبیعت بڑی سخت ہے، اتنی گل جس وقت آپ نے کی تھی نا، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل ہار بیٹھے، پھر سید نعمت الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کہنے لگے آؤ چلیے، کہنے لگے سجن ہون ملے تو ہون کہنا آؤ چلیے، سجنا نال ملا کے سجنا نال بٹھا کے ساری گلاں کروا کے ہن جدوں سجن مل گیا ہے تو تسی کہہ رہے ہو چلیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے مسلک اہل سنت واسطے وہ عظیم کم کیتے جنہاں نوں فراموش کیتا نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے مسلک اہل سنت و جماعت دے اوتے پہرا دے کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے او کم کر کے دکھایا کہ میرے صاحب ساری زندگی بھی کوئی بھی بندہ کرتا رہے تو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اے منصب اللہ کریم جل شانہ نے اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال تیرے تے میرے امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نو عطا فرمایا سی۔ اللہ کریم جل شانہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ دی قبر انور دے اوتے اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے، آمین۔